السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف۔ یہ سی ٹیٹ اردو کے جو پریویس ایئر کا کوشچن میں ڈسکس کر رہا ہوں، جس میں نے 100 پیڈاگوجی سے متعلق جو 100 سوالات کو ڈسکس کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے۔ 4 ویڈیوز اس سے متعلق جو ہیں وہ ہم نے پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں، اور آج جو ہے یہ 5واں ویڈیو ہے، اور کوشش کروں گا کہ جو بچے ہوئے 25 سوالات ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیں، اور اس طریقے سے مکمل 100 سوال آپ کے سامنے آ جائیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کو ایک مرتبہ دیکھیں، دھیان سے، بہت دھیان سے دیکھیں، اور امید ہے کہ اس سے آپ کی مدد ہوگی اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، چلیے تو آج کا ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ دیکھیے آپ کے اسکرین پہ یہ سوال ہے، ایک منٹ میں تھوڑا اس کا پین لے لوں۔ ہاں، تو آج کا سوال ہے، درج ذیل سوال یا تحریر کس نوعیت کا ہے؟ یہ سوال دے رکھا ہے، اب اس کو پڑھیں۔ تصور کرو کہ آپ کہانی میں ایک بیٹا ہو اور دن کے آخر میں اپنے روزنامچے میں اپنے احساسات قلم بند کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سوال جو ہے امیجنری ہے، کہہ رہے ہیں کہ تصور کرو کہ کسی تحریر میں مطلب ایک کہانی میں آپ بیٹا ہو اور دن کے آخر میں اپنے روزنامچے میں اپنے قلم بند کر اپنے احساسات کو قلم بند کرتے ہو۔ تو اپنے روزنامچے میں، ڈائری میں آپ اگر اپنے احساسات کو قلم بند کریں گے تو وہ تحریر کیسی ہوگی؟ توضیحی تو ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ توضیحی کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بات کو، کسی خیال کو کی وضاحت کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ توضیحی تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ادراجی تحریر بھی نہیں ہو سکتا۔ ادراجی تحریر کے میں نے بتایا تھا کہ وہ ایڈمیسو ٹائپ کوشچن ہوتا ہے، وہ ہے نا۔ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ کچھ آپ ایڈمٹ کر رہے ہو، ہے نا، ایڈمیٹنگ۔ خود نوشت یا سوانح جیسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس تحریر کو ہم بولتے ہیں تخلیقی، جو آپ لکھتے ہو ڈائری میں، اپنے ذہن میں کچھ آیا اور آپ نے احساسات کو جو قلم بند کرتے ہو، تو ایسی تحریر کو ہم تخلیقی یعنی کریٹیو رائٹنگ کہتے ہیں، جو آپ کے دماغ میں آیا اور آپ نے اس کو، احساسات کو اپنے قلم بند کر دیا۔ تو صحیح جواب اس کا تخلیقی تحریر آپشن نمبر 4 ہے۔ اگلا سوال، شاعری کی تدریس آموزش کا اہم مقصد۔ اب کلاس کے اندر جو شاعری کی تدریس و آموزش ہوتی ہے، اس کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے؟ محظوظ ہونا اور تحسین کرنا، یہی شاعری کی تدریس کا اہم مقصد ہے۔ یعنی تو یہ والا آپشن اس کا صحیح ہے۔ یعنی آپ جب اگر انگلش پیڈاگوجی کے اندر بھی دیکھیں گے تو آپشن یہ آئے گا، انجوائے کرنا یا پلیجر، ہے نا۔ بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک تو پڑھے اور سمجھے، ہے نا، جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے وہ مطلب انجوائے کرے اور پلیجر اسے حاصل ہو۔ تو محظوظ ہونا، خوش ہونا اور تحسین کرنا، یہی شاعری کی تدریس و آموزش کا اہم مقصد ہے۔ شاعری کرنے کے فن کی آموزش نہیں، بچوں کو شاعری تھوڑی سکھانا ہے۔ زبان کی آموزش، ہے نا، تو زبان کی آموزش تو ہوگی اس کے اندر، لیکن شاعری کی تدریس کا مقصد یہ نہیں ہے نا۔ شاعری کی جو تدریس آپ کلاس کے اندر کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ محظوظ ہونا، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ زبان کی آموزش لگا کے چلے آئیں گے اور پھر آپشن غلط ہو جائے گا۔ لفظیات اور قواعد کی آموزش، تو زبان کی جب آپ شاعری کریں گے، شاعری کی جب تدریس کریں گے تو زبان کی ساری چیزیں، لفظیات بھی سیکھیں گے، قواعد ہوگا تو ہو سکتا ہے قواعد کی بھی تدریس ہو، لیکن کی آموزش ہو آپ کی، ہاں، سیاق کے اندر۔ لیکن شاعری کی تدریس و آموزش کا مقصد کیا ہے کلاس کے اندر؟ تو اس کا مقصد محظوظ ہونا اور خوش ہونا، اور اس کو سمجھنا، یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو بچہ کو جو پڑھ رہا ہے، بچہ وہ شاعری کو، اسے وہ سمجھ سکے اور اس سے خوشی حاصل کر سکے، محسوس ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، مستند متن ہوتا ہے، مستند متن کیا ہوتا ہے؟ تو مستند متن ہوتا ہے، اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ درسی کتاب کے مصنف کا تحریر کردہ متن یا بیانیہ، یعنی جو درسی کتاب کے جو مصنف ہیں، جو کتاب آپ درس میں پڑھا رہے ہیں، اس کے جو مصنف ہیں، انہی کی تحریر کردہ کوئی متن یا بیانیہ، آپ اس کو مستند کتاب مانیں گے، یا مستند کتاب ہوتا ہے وہ،
کیا مطلب ہوتا ہے مستند کتاب سے مطلب؟ تو یا سیاق سے متن کا اصل حصہ، سیاق سے متن کا اصل حصہ، تو جو کہانی یا جو چیز ہے اس سیاق سے متعلق جو متن ہے اس کا جو اصل حصہ ہے وہی مستند کتاب ہوتا ہے. یہ آپشن اس کا صحیح ہوگا. اصل تحریر سے پوری طور پہ بدلا ہوا اور تخفیف کیا ہوا متن، تو اصل تحریر سے بدلا ہوا اور تخفیف کیا ہوا متن، یہ آپشن تو اس کا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آموزگار کا مفوضہ کام کے طور پہ تیار کردہ کہانی اور تصاویر. اب کوئی لرنر ہے، اس نے اپنے اسائنمنٹ کے طور پہ مفوضہ کے طور پہ کوئی کہانی یا کچھ تیار کی ہے، تو وہ اس کا مستند متن تو نہیں کہلائے گا یہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپشن اس کا 2 صحیح ہے. چلیے اگلا سوال دیکھیں. بنیادی ترسیلی مہارت بکس کا مطلب ہے. اب یہ بنیادی ترسیلی مہارت، یہ جو بکس ہے BICS، اس کا اردو ترجمہ انہوں نے بنیادی ترسیلی مہارت کیا ہے بیسک انٹرپرسنل کمیونیکیٹو اسکل یا بیسک انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکل. کیا ہوتا ہے یہ، اس سے کیا مطلب ہے؟ مجرد خیالات کے اظہار کے لیے درکار زبان. تو مجرد خیالات کے اظہار کے لیے درکار زبان یہ بیسک یا بنیادی مہارت کے اندر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. ننھے آموزگاروں کی ترسیل کے لیے درکار زبان، کہ ننھے آموزگار کی ترسیل کر رہے ہیں، ان کو اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں یا ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اس کے لیے جو زبان درکار ہو وہ زبان مراد ہے، اس سے نہیں. بنیادی ترسیلی مہارت کا مطلب ہوتا ہے کہ روزمرہ کی جو ضرورت ہوتی ہے، موجودہ ضرورت کی ترسیل کے لیے درکار زبان، موجودہ ضرورت کے لیے. یہ اس کا آپشن صحیح ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو روزمرہ کی زبان کی ضرورت ہوتی ہے یا ڈیلی کی جو بات چیت ہوتی ہے اس کے لیے جو زبان درکار ہوتی ہے، وہ زبان جو ہوتی ہے وہ آپ کو بنیادی ترسیلی مہارت کے اندر آئیں گے. تو یہ والا آپشن، تیسرا والا آپشن اس کا صحیح ہے. اگلا سوال. زبان کے اندازہ قدر کا خاص مقصد ہوتا ہے. اب زبان کا جو اندازہ قدر آپ کرتے ہو تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آموزگار کی حصولیابیوں کی جانچ، کہ آموزگار نے کتنا حاصل کیا پورے مطلب کلاس میں اور کتنا اچیو کیا ہے. تو آموزگار کی حصولیابیوں کا جانچ تو زبان کے اندازہ قدر کا مقصد نہیں ہوگا. کلاس میں آموزگاروں کی رینک کی جانچ، یہ تو پورے اس کے کلاس کی اچیومنٹ اوول اور اچیومنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوگی. تو کلاس میں آموزگار کی رینک کی جانچ یہ بھی زبان کے اندازہ قدر کا مقصد نہیں ہوگا. زبان کے اندازہ قدر کا مقصد زبان کی صلاحیت یا اس کی تدریس سے متعلق ہی کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو مجموعی یا کلی حصولیابی یہ بھی نہیں ہوگا. آموزگاروں کی زبان کی مہارت کی جانچ، اگر کسی کے زبان کی اندازہ قدر زبان کا اندازہ قدر آپ کر رہے ہیں تو مطلب کہ اس کے اندر زبان کی کتنی مہارت آئی ہے نا. تو یہی اس کا صحیح جواب ہے. اگلا سوال. زیادہ مواد کے حامل زبان کے خام مواد ایسا اس کو پڑھ کے دیکھیں کتنا کمپلیکیٹ لگ رہا ہے پڑھنے کے بعد ہی. زیادہ مواد کی حامل زبان کے خام مواد سے کیا مراد ہے؟ زیادہ مواد کی حامل زبان، مواد یعنی میٹیریل ہے نا. تو زیادہ مواد کی حامل زبان یعنی ایسی زبان جس کے اندر میٹیریل یا کنٹینٹ زیادہ ہو، اس کے خام مواد کیا ہوتے ہیں؟ خام مواد کی پیشکش اور اس کی ترتیب و تنظیم نہیں. معلومات پہ اصرار کرنے والے ٹھیک ہے. یہ سوال سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیے اس کا جواب میں دیکھ لیتا ہوں. زیادہ، اس کو پہلے سمجھیں. زیادہ مواد کی حامل زبان کے خام مواد ہے نا. تو اس کو میں نے بتایا کہ زیادہ مواد کی حامل زبان یعنی ایسی زبان جس کے مواد یعنی کنٹینٹ زیادہ ہوں،
تو ایسی زبان جس کی مواد یا کنٹینٹ زیادہ ہوں، اس کے خام مواد کیا ہوں گے؟ جس کے کنٹینٹ زیادہ ہوں گے تو ان کے اندر خام مواد کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ لفظیات، لفظی غلطی آ سکتی ہے، تلفظ خام مواد ہو سکتا ہے، قواعد خام ہو سکتا ہے کہ غلطیاں قواعد کے اندر ہو گئیں، تلفظ کے اندر ہو گئیں یا لفظیات کے اندر ہو گئیں۔ تو میرے حساب سے اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ ایسے زبان جس کے مواد بہت زیادہ ہوں تو اس کے خام مواد کیا ہوں گے، ہے نا؟ خام مواد یہی ہو سکتا ہے کہ لفظ کوئی آپ نے خام اٹھا لیا، یا کوئی تلفظ کی غلط ہو گئی، یا کوئی قواعدی اعتبار سے کچھ غلطی آ گئی، تو یہی اس کے خام مواد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آپشن نمبر 2 جو ہے وہ صحیح ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سا بیان زبان کے بارے میں درست ہے؟ درج ذیل میں سے کون سا بیان زبان کے بارے میں درست ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو ہے نظاموں کا نظام ہے، اور یہ زبان کے بارے میں بالکل صحیح بات ہے کہ زبان جو ہے یہ مختلف نظاموں سے مل کے بنا ہوا ایک نظام ہے۔ اس کے اندر اس کا ایک صوتیاتی نظام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا قواعدی نظام بھی ہوتا ہے، اس کا معنیاتی نظام بھی ہوتا ہے۔ ان تمام نظاموں سے مل کر کے جو بنتا ہے وہ زبان کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ زبان۔ تو یہ سیدھا سا اس کا جواب کیا ہے؟ زبان نظاموں کا نظام، ایک دم سیدھا سوال ہے۔ باقی یہ سب جو دے رکھے نیچے یہ منظم ہے، یہ اصولوں اور مستثنیات کا اصول ہے، خیالات اور نظریات کا ایک نظریہ ہے، سب بھرتی کے الفاظ یا کنفیوز کرنے کے لیے دے رکھے ہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ زبان کیا ہے؟ نظاموں کا نظام ہے۔ تو یہ سوال آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا دیکھیں، اگلا ہے کثیر لسانیت پر مبنی مادری زبان کا مطلب کیا ہے؟ کثیر لسانیت پر مبنی مادری زبان کا مطلب، ہاں آپشن دیکھیں، طلبہ اپنی اسکولی زندگی کا آغاز مادری زبان سے کرتے ہیں۔ اسکول زندگی دے رکھا ہے، طلبہ اپنی اسکولی زندگی کا آغاز مادری زبان سے کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ دوسری زبان سیکھتے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہ کثیر لسانیت پر مبنی مادری زبان کا مطلب کہ بھائی اسکولی زندگی کا جو آغاز کرتے ہیں وہ تو مادری زبان میں کرتے ہیں، چونکہ مادری زبان کے اندر ہی اسکول کے اندر تدریس ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہے دوسری زبان بھی سیکھتے ہیں۔ تو یہی اس کا مطلب ہے کثیر لسانیت پر مبنی مادری زبان۔ سبھی طلبہ، سبھی آموزگاروں کے تمام مادری زبانیں سیکھتے ہیں۔ کیوں ایک دوسرے کی مادری زبانیں سیکھتے رہیں گے؟ بھیا 30-35 بچے ہیں، ان میں سے کئی کی تو مادری زبانیں الگ الگ ہوں گی، سب کو سیکھیں گے پریشانی ہو جائے گی۔ سبھی سرکاری زبان ہندی سیکھتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ سبھی ایک ہی زبان کیوں سیکھیں گے، ہے نا؟ تو اس سے تو مادری زبان میں تدریس نہیں ہو پائے گی، بچے سیکھ نہیں پائیں گے۔ سبھی آموزگاروں کو ہندی، انگریزی اور گھر کی بولی جانے والی زبانوں کو سیکھنا پڑے گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پہلا والا آپشن بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، جب بچے اسکول جانا شروع کریں تو ان کے لیے زبان کی تدریس کا مثالی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہاں یہ کہہ رہے ہیں جب بچے اسکول جانا شروع کریں، جب بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو وہ پرائمری میں یا پہلی کلاس میں، ہے نا، بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے زبان کی تدریس کا مثالی طریقہ، بہتر طریقہ اور کیا ہونا چاہیے؟ انہیں حروف تہجی لکھنا سکھانا چاہیے۔ تو یہ تو حروف تہجی والا طریقہ ہو گیا کہ وہ اس ٹائم میں تو بچہ سمجھ پائے گا نہیں، اور پھر آپ کیا کرو گے؟ اسے رٹاؤ گے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ انہیں نظمیں اور گانا گانے کی مشق کرانی اور کہانی سنانی چاہیے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ جب بچہ بالکل شروع میں اسکول جاتا ہے تو انہیں نظمیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں رائمنگس اور نظم اور پویم جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ بچے کو گا گا کر پڑھایا جائے تو انہیں مزہ بھی آتا ہے گانے میں، اور انہیں یاد بھی ہو جاتا ہے، تو زبان بھی وہ سیکھ لیتے ہیں، ان کی تدریس بھی ہو جاتی ہے۔ تو نظمیں اور گانا گانے کی مشق کرائی جائے اور کہانی سنانا چاہیے، تو یہ طریقہ جو ہے سب سے بیسٹ اور مثالی طریقہ ہے۔ انہیں مثالوں کے ساتھ قواعد کی تعلیم، یہ غلط بات۔ انہیں لفظوں اور محاوروں کے ہجے بتانا چاہیے، یہ بھی غلط بات۔ تو یہ جو سیکنڈ آپشن ہے یہ والا صحیح ہے۔ اگلا دیکھیں، اگلا سوال۔ استاد ایک جانچ کا منصوبہ تیار کرتا ہے تاکہ اپنے آموزگاروں کی ایک تحریر کے خراب پیٹرن کی وجہ جان سکے۔ آموزگاروں کی تحریر کے خراب پیٹرن کی وجہ جان سکے بذریعہ، ہاں مطلب کیا کہ ایک جانچ کا منصوبہ تیار کیا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ کہ آموزگاروں کی تحریر کے خراب پیٹرن کی وجہ معلوم کر سکے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اگر کسی نقص
کو معلوم کرنے کے لیے اگر کوئی منصوبہ یا جانچ تیار کیا جا رہا ہے تو ایسے جانچ کو ہم تشخیصی جانچ کہتے ہیں، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ڈائگنوسٹک ٹیسٹ یعنی تشخیصی جانچ ہے۔ اگلا سوال، زبان کی تدریس و آموزش کا کون سا طریقہ اس کی وکالت کرتا ہے کہ زبان کی آموزش کا اہم پہلو اس کا استعمال ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں زبان کی آموزش کے بہت سارے طریقے آپ نے پڑھے ہیں، ہے نا؟ تو کون سا طریقہ ایسا جو اس بات کی وکالت کرتا ہے کہ زبان کی آموزش کا اہم پہلو اس کا استعمال ہے؟ زبان کا استعمال، قواعد کی وضاحت کا طریقہ تو اس میں قواعد بتایا جائے گا، درست طریقہ، اب یہ درست طریقہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور راستہ طریقہ تو تھا ایک ڈائریکٹ میتھڈ، ترسیلی طریقہ تو کمیونیکیٹو اپروچ یا کمیونیکیٹو طریقہ جو ہوتا ہے تو اس میں بات اور ترسیل کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو کیا کیا جائے، اس میں صرف جو ہے بچوں کو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا یا ترسیل کرنا سکھایا جاتا ہے، لیکن کل طبیعی رد عمل جو ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں بچوں کو زبان سکھایا جاتا ہے، اس میں وہ بچہ لکھنا بھی سیکھتا ہے اور دیگر چیزیں بھی سیکھتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو بھی وہ لفظ یا جو بھی کچھ وہ سیکھتا ہے وہ اس کو استعمال کر کے سیکھتا ہے، اس لیے کہ کل طبیعی رد عمل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کوئی بھی اشارہ کیا یا کوئی بھی جملہ بولا، بچہ فزیکلی بھی وہ کرتا ہے، زبان سے وہ بولتا بھی ہے، تو اس کا کانٹیکسٹ بھی سمجھتا ہے، اس کا استعمال بھی سمجھتا ہے، تو یہ اس کا صحیح جواب جو ہے کل طبیعی رد عمل ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل فزیکل رسپانس جس کو بولا گیا انگلش کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اس میں اس کا اہم مقصد ہے کہ بچہ جو کچھ بھی سیکھے ہے نا اس کا استعمال کر کے سیکھے، پریکٹیکل کر کے سیکھے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون زبان کی تدریس و آموزش کا مواد نہیں سمجھا جاتا ہے؟ تدریس و آموزش کا مواد نہیں سمجھا جاتا ہے، مٹیریل نہیں ہے وہ کون؟ درسی کتاب، ظاہر سی بات ہے کہ مٹیریل ہے، اخبار یہ بھی مٹیریل ہے کیونکہ اس کے اندر مواد ہوتا ہے، اچھا کمپیوٹر سافٹ ویئر یا کمپیوٹر سافٹ ویئر سے مراد لینگویج لیب وغیرہ کے اندر جو لینگویج کی تدریس سے متعلق جو کمپیوٹرس ہوتے ہیں اور جو آپ کو جو لیب ہوتے ہیں اس کے اندر، تو وہ بھی لرننگ کا ذریعہ ہے، آئی سی ٹی ہے نا، بہت سارے ٹی ایل ایم بنائے جاتے ہیں تو آئی سی ٹی بھی ذریعہ ہے، لیکن استاد کی جو زبان ہے تو استاد کی جو زبان ہے اس کو ہم تدریس و آموزش کا مواد یا مٹیریل نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والا جو حصہ ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ بس ٹیچر اب کھڑا کلاس کے اندر کھڑا ہو گیا زبان ہی کچھ سے کچھ پڑھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ریفرنس رکھیں۔ تو تدریس و آموزش کا مواد جسے کہا گیا ہے وہ استاد کی زبان کو نہیں مانا گیا، تو استاد کی زبان جو ہے یہ تدریس و آموزش کے مواد میں نہیں سمجھا جاتا ہے اسے، تو یہ والا آپشن جو ہے آپشن نمبر 4 یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اب یہ دیکھ لیے جو تدریس و آموزش کے مواد ہوتے ہیں ٹیچنگ مٹیریل کی کئی قسمیں ہیں، سمعی مواد، بصری مواد، سمعی بصری مواد، وہ میں نے نیچے لکھ دیا، آپ ایک مدد چیک کر لیں۔ اگلا سوال دیکھیں، درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ پہلی زبان دوسری زبان کے آموزش میں ہمیشہ حائل ہوتی ہے، رکاوٹ پیدا کرتی ہے، غلط بات، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری زبان پہلی زبان کی آموزش میں ہمیشہ حائل ہوتی ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کوئی دوسری زبان کی آموزش پورے طور پہ ہدف زبان میں ہونا چاہیے، اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو سیکنڈ لینگویج آپ سیکھ رہے ہیں اس کو ہمیشہ ٹارگٹ لینگویج کے طور پہ ہدف زبان میں ہونا چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارا بچہ جو ہے کیا نام ہے دوسری زبان کیا نام ریجنل لینگویج کے طور پہ سیکھتا ہو، ہے نا، تو یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ ایک زبان دوسری زبان کی آموزش میں معاون و مددگار ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ایک زبان دوسری زبان کی آموزش میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگلا سوال، استاد اپنے طلبہ سے جوڑوں میں خیالات یکجا کرنے، جوڑوں یعنی پیئرز گروپ میں
استاد اپنے طلبہ سے جوڑوں میں خیالات یکجا کرنے، خاکہ تیار کرنے، اقتباس کی شکل میں کیا کرنا اس کو فروغ دینے کے لیے، خیالات قلم بند کرنے، انہیں بہتر بنانے اور پھر مربوط اقتباس کی شکل دینے کے لیے ایڈٹ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح لکھنے کے بارے میں بتانے کے لیے وہ تدریس کا کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ تدریس کا کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ کیا کیا کہا کہ پہلے خیالات یکجا کرے گا، پھر اس کا خاکہ بنائے گا، پھر اس کو اقتباس کی شکل میں تیار کرے گا، پھر اس کو لکھے گا، پھر اس میں ایڈٹ کرے گا۔ یہ سارا جو لکھنے کا طریقہ ہے تو اس میں کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ لکھنے کا ماحصل انداز۔ اب یہ دیکھیے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اردو میں پریشانی یہی ہے کہ ایک ہی طرح کے سوال کا اردو ترجمہ نہ کئی طریقے سے کر دیتا ہے۔ دیکھیے لکھنے کا ماحصل انداز، اب یہ لکھنے کا ماحصل انداز کا جو یہ ٹرم استعمال کیا ہے وہ کیا استعمال کیا ہے؟ میں یہاں اس کو لکھا ہوں، دیکھ لیجئے۔ لکھنا سکھانے کا کئی طریقے ہیں۔ لکھنے کا ماحصل انداز انہوں نے بولا پروڈکٹ میتھڈ کے لیے، چونکہ وہ پروڈکٹ میتھڈ کہلاتا ہے۔ اب اسی کا لکھنے کا پیداواری انداز، اس سے پہلے سوال آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کا عملی انداز، یہ کار لکھا گیا، یہ را غلط ہے یہاں پہ۔ لکھنے کا عملی انداز، پروسیجر میتھڈ، ہے نا۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ ٹرم چینج ہو جاتا ہے، یہ ماحصل انداز لکھا ہے انہوں نے، لکھنے کا ماحصل انداز، پیداوار کو ماحصل بھی کہتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ خیر، تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ لکھنے کا ماحصل انداز یعنی پروڈکٹ اپروچ تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کوئی کہا ایک چیز بولا اور اس کا جو ہے کوئی آؤٹ کم آپ کو مل گیا، یہ تو پورا ایک پروسیس ہے۔ تو یہ صحیح جواب جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ لکھنے کا عملی انداز ہے یہ، کہ پہلے خیالات یکجا کرے گا، پھر خاکہ تیار کرے گا، پھر اقتباس تیار کرے گا اور پھر لکھے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورا عملی انداز ہے، یعنی اس کو ہم پروسیجرل میتھڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا سیکنڈ والا جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال دیکھیں۔ آموزش کے ابتدائی سطح پر نظمیں اور گانے معاون ہوتے ہیں۔ آموزش کے ابتدائی سطح پر نظمیں اور گانے معاون ہوتے ہیں، کس چیز میں؟ وقوفی، جسمانی، جذباتی اور زبان کے فروغ میں۔ تو بھائی زبان کے فروغ میں تو معاون ہوتے ہی ہیں، ہے نا۔ جسمانی کیسے، جذباتی کیسے؟ تو یہ بات والا آپشن غلط ہے۔ جسمانی فروغ اور حرکی مہارتوں میں۔ زبان کی آموزش کے لیے آپ نظمیں، تو حرکی مہارت کا کیسے فروغ ہوگا؟ اب کہیں گے بچہ ناچ ناچ کے گاتا رہتا ہے، تو وہ تو نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ نظم پڑھانے کا طریقہ ہے کہ بچے کو جو ہے کیا نام ہے آپ ایکٹیویٹی بھی کروائیں، ہے نا۔ لیکن ابتدائی سطح پر اگر آپ نظم اور گانا بچے نظم گا رہے ہیں یا گانا گا رہے ہیں یا پویم گا رہے ہیں، تو اس سے بچوں کے نظم اور گانے یاد کرنے میں مدد ہوتی ہے، کہ بچے کو یاد ہو جاتی ہیں وہ، اور بچوں کو یاد بھی کروایا جاتا ہے تاکہ ان کے لینگویج انرچ ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشن اس کا صحیح ہے، آپشن نمبر 3۔ آگے دیکھیں سوال، اگلا سوال ہے، طلبہ کے افسانہ پڑھ لینے کے بعد استاد ایک سوال قائم کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے افسانے میں پڑھا، اب آپ تصور کریں کہ آپ افسانے کا اصل کردار رومی ہے، کوئی ایک کردار ہوگا رومی، ہے نا، رومی ہے، اور آپ پر جو کچھ گزرا ہے اس کے بارے میں اپنے دوست کو ایک خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے سوالات کس زمرے میں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ آپ نے افسانہ پڑھا اور کہا کہ بھائی آپ سب ایسا کرو کہ آپ نے جو افسانہ پڑھا تھا آپ یہ سمجھ لو کہ افسانے کا کردار آپ رومی ہو، اور آپ پر جو کچھ بھی اس افسانے کے اندر گزرا ہے اب آپ اس کو اپنے دوست کو خط لکھ کے بتانا چاہتے ہو۔ تو استنباطی تو سوال نہیں آتا، استنباط کے مطلب ہے کہیں سے کوئی چیز نکالنا، مسائل اخذ کرنا، ہے نا۔ تو یہ تو استنباطی سوال تو نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے؟ اطلاعاتی سوال ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی ٹیچر نے جو یہ سوال کیا ہے یہ ایک اطلاعاتی سوال ہے، کہ ان کو پہلے مطلع کیا کہ آپ ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، اور پھر ان سے ایک سوال کیا کہ اب بتاؤ کہ آپ کیا کرو گے، کیا لکھو گے، ہے نا۔ تو یہ اطلاعاتی سوال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے یہاں جب میں نے اس کے سوال کو جانچنا اور صحیح جواب معلوم کرنا، اچھا ہاں، یہ جب میں نے سوال نوٹ کیا تھا اس ٹائم پہ میں نے یہ نوٹ لگایا تھا کہ اس کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو خیر، تو اس پہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں، یہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو چکا ہے کام، یہ میری ذمہ داری تھی۔ خیر، تو اس طرح کے سوال کو کیا کہتے ہیں؟ اطلاعاتی سوال کہتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو
پہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب میں نے نوٹ کیا تھا سوال تب میں نے نوٹ لگایا تھا کہ بھائی اس سوال کو دیکھنا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا, وہ میں نے چیک کر لیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اطلاعاتی سوال ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے معاونتی تدریس کا مقصد. اب یہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی مجھ سے ہو سکا میں نے جو اردو کے اندر ٹرم استعمال کر رہے ہیں اس ٹرم کا ہم انگلش آپ کو دے سکیں. بہت ساری جگہ تو بہت ساری جگہ انگلش کا ٹرم کبھی چینج نہیں ہوتا ہے نا. کولیبریٹیو ٹیچنگ کو ہمیشہ کولیبریٹیو ٹیچنگ ہی کہیں گے. تو بہتر ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے انگلش کے ساتھ میچ کر کے اگر یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اردو کو ذہن میں رکھیں. تو معاونتی تدریس کا مقصد کیا ہے؟ طلبہ کی آموزش کو بہتر بنانا. معاونتی بولتے ہیں کولیبوریٹیو, ایک دوسرے سے کولیبوریٹ کر کے بچے سیکھتے ہیں نا. تو طلبہ کی آموزش کو بہتر بنانا, طلبہ کی آموزش اور استاد کی تدریس دونوں کو بہتر بنانا. تو کولیبوریٹیو ٹیچنگ کا تو مطلب دو طرفہ ہوگا. کولیبوریٹیو ٹیچنگ استاد جو کر رہا ہے بچہ سے کولیبوریٹ کر رہا ہے. چلو ہم کولیبوریٹ کا مطلب ہے کہ کولیبوریٹیو ٹیچنگ کر رہا ہے تو اس سے بچے کی بھی آموزش ہوگی اور استاد کی تدریس بھی بہتر ہوگی, ہے نا. یہ والا آپشن اس کا پھر صحیح ہے. تو کولیبوریٹیو ٹیچنگ کے اندر دونوں ہوگا کہ طلبہ کی آموزش بھی اچھی ہو جائے گی اور استاد کی تدریس بھی بہتر ہوگی, ہے نا. جو بچے کو جو یہ اس کا مقصد ہے جو میں نے بتایا ابھی. اور امتحان میں طلبہ کی کارکردگی کو بہتر بنانا, کلاس کی کارکردگی کو بہتر بنانا, یہ سب کولیبوریٹیو کا مقصد نہیں ہے. کولیبوریٹیو دو طرف ہوتا ہے, دونوں کا فائدہ ہوگا. طلبہ کے بھی فائدہ ہوگا اور استاد کے بھی فائدہ ہوگا. طلبہ کی تدریس آموزش, طلبہ کی آموزش اور استاد کی تدریس دونوں کو بہتر بنانا اس کا مقصد ہوتا ہے. اگلا سوال دیکھیں. بولتے وقت صحیح جگہ پر صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح لفظوں کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ بولنے کا طریقہ تو نہیں کہتے ہیں اسے, ہے نا. ٹھیک ہے, بولنے کا طریقہ. اور دیکھیں دوسرا آپشن دیکھ لیں, یہ نہیں ہو سکتا. بولنے میں قواعد کا استعمال, تو قواعد کا استعمال تو کہاں سے آ گیا, اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. زبان کی تفہیم, تو صحیح وقت پہ صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح لفظ کا بولنا کہ کہاں پہ کیا بولنا ہے. جسے کسی کو ہم بولتے ہیں موقع محل کے اعتبار سے بات کرنا. تو موقع محل کے اعتبار سے بات کرنے کا مطلب ہی ہے کہ زبان کی تفہیم, زبان کی سمجھ ہے آپ کو, ہے نا. آپ سمجھتے ہو زبان کو تبھی آپ کون سے جگہ کس جگہ پہ کیا بولنا ہے یہ آپ کو معلوم ہے. تو زبان کی تفہیم کے اندر یہ آتا ہے. موقع محل کے مطابق زبان کا صحیح استعمال, زبان کی تفہیم, اس سے زبان کی تفہیم کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اگلا سوال دیکھیں. نئے ذخیرہ الفاظ کی تدریس کے وقت استاد کو چاہیے کہ, اب نئے ذخیرہ الفاظ آپ پڑھا رہے ہیں, نیو الفاظ بچوں کو بتا رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ؟ پہلے آسان زبان میں معنی لکھے. اب تو یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہوتا ہے کہ آپ پہلے معنی لکھیں تو پھر بچہ پھر کاپی میں نوٹ کرے پھر اس کو تو وہ مشکل طریقہ ہے, وہ نہیں پڑھانا, اس طریقے سے نہیں پڑھانا ہوتا ہے کہ معنی لکھائیں اس کو. دوسرے الفاظ کے ساتھ انہیں استعمال کریں, استعمال کر کے سکھایا جاتا ہے. لیکن کیا یہ آنسر ہو سکتا ہے؟ جتنی بار ممکن ہو آموزگاروں کو سیاق میں لفظوں کے استعمال, جہاں پر کسی بھی لفظ کے استعمال کا سیاق میں استعمال کا بات آ جائے تو یہ سب سے بہتر آپشن ہے. ٹھیک ہے, تو ہونے کے لیے تو یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ دوسرے الفاظ کے ساتھ انہیں استعمال کرائے, استعمال کر کے سکھانا. لیکن سب سے بہتر کیا ہے؟ سیاق میں لفظوں کا استعمال کے قابل بنائے. تو یہ لفظوں کو سیاق میں استعمال کر کے بتانا, یہ تیسرا والا جو آپشن ہے یہ سب سے بہتر ہے, یہی اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے, چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. شاعری کی تدریس کا اہم مقصد, یہ شاعری کی تدریس کے مقصد سے متعلق جو ہے کئی مرتبہ سوال آ چکے ہیں. الفاظ 2 سے 3 مرتبہ سوال, شاید 3-4 سوال اس طرح کے اس میں ہی میں آ چکے ہیں. تفریح اور خوشی اور حز, تو تفریح کا لفظ آ گیا, خوشی کا لفظ آ گیا, اور حز, یہی اس کا اصل مقصد ہے کہ بچے تھوڑا سا انجوائے کریں, پلیجر آئے انہیں پڑھ کر کے. ٹھیک ہے, چلیے یہ سوال کئی مرتبہ آ چکا ہے. اگلا سوال, توسیعی مطالعے کا مقصد کیا ہے؟ توسیعی مطالعہ, اب یہ دیکھیے توسیعی مطالعہ ایک ٹرم ہے. اب اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں ایکسٹینسو ریڈنگ. کیا بولتے ہیں؟ ایکسٹینسو ریڈنگ. تو خیر, توسیعی مطالعے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ توسیعی مطالعے کا مقصد ہوتا ہے, مطلب توسیعی مطالعے کا مطلب یہ سمجھ لیے کہ جیسے کلاس کے باہر کی کوئی چیز آپ اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے کچھ بھی پڑھ رہے ہو, کوئی ناول, کوئی کہانی, کوئی چیز پڑھ رہے ہو, افسانہ, تو یہ سب ایکسٹینسو ریڈنگ کے اندر آتا ہے. اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے صرف پلیجر ہوتا ہے, حفظ کے لیے پڑھنا. تو یہ اس کا مقصد ہے
ہے نا. امتحان کے لیے پڑھنا یا فلاں چیز کے لیے پڑھنا یہ توسیع مطالعے کے اندر نہیں آتا ہے. توسیع مطالعے کے اندر کے پڑھنے کا مقصد حفظ کے لیے، خوشی کے لیے، آپ جو چیز آپ کو اچھی لگی آپ وہی پڑھو گے. ناول پڑھنے کا من کرے گا، کہانی پڑھنے کا من کرے گا، وہ پڑھو گے. تو یہ توسیع ایکسٹینسو ریڈنگ کہلاتا ہے. اچھا اسی کے بالمقابل آتا ہے انٹینسو ریڈنگ، ہے نا. تو اس کا مقصد ہوتا ہے بغور پڑھنا آپ کو، جیسے کتاب وغیرہ درسی کتاب وغیرہ کی ریڈنگ ہوتی ہے وہ، اور کتاب کلاس کے اندر جو پڑھائی جاتی ہے وہ انٹینسو ریڈنگ کہلاتا ہے. مطلب بغور مطالعہ، توسیعی مطالعہ نہیں. اب اس کو بغور مطالعہ کہہ سکتے ہو یا غائرانہ مطالعہ کہہ سکتے ہو، ہے نا. بغور مطالعہ کرتے ہو، بہت دھیان سے پڑھا جاتا ہے اس میں. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. درجہ ذیل میں سے کون 8ویں جماعت تک ذریعہ تعلیم کی بابت حق تعلیم ایکٹ 2009 کی سفارشات میں شامل ہے؟ کیا کہا کہ 8ویں جماعت تک جو فری اور ذریعہ تعلیم کی بات کی گئی ہے حق تعلیم ایکٹ 2009 کی سفارشات میں، تو ان میں سے کون سی چیز شامل ہے؟ نمبر 1 دیکھیں، جہاں تک عملی طور پہ ممکن ہو مادری زبان کو 8ویں جماعت تک ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے یار، یہ شامل ہے کہ 8ویں جماعت تک ممکن ہو سکے تو 8ویں جماعت تک ذریعہ تعلیم مادری زبان ہو. یہ چیز شامل کی گئی ہے. اسکول میں مادری زبان کو ہی ذریعہ تعلیم بنانا چاہیے، غلط بات ہے، ہی نہیں، ہے نا. 5ویں کلاس تک ہو، اس کے بعد بھی آپ چاہیں تو 8ویں کلاس تک آپ کر لیں، ہے نا. مادری زبان، گھر کی زبان کو ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے نا. ریاست کی زبان کو ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے، نہیں. یہ ہے جہاں تک ممکن ہو سکے 8ویں جماعت تک مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا جانا چاہیے. اگلا سوال دیکھیں، دستور ہند میں ہندی کو کون سی حیثیت حاصل ہے؟ دیکھ لیجیے، اردو پیڈاگوجی کے اندر ہندی سے متعلق بھی سوال آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر دستور ہند میں ہندی کو کون سی حیثیت حاصل ہے؟ تو اب یہ دستور ہند کیا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں اولا بولتے ہیں. اولا کیب اور اولا جو آتا ہے نا اولا کیب. اولا کیا ہے؟ اولا ہے آفیشیل لینگویج ایکٹ، یہ 1963 میں آیا تھا. تو اولا کے اندر جو ہے ایک ہے آپ کو آرٹیکل 343 343(1). تو 343(1) کے تحت ہندی کو سرکاری زبان آفیشیل لینگویج کہا گیا ہے، اور انگلش از این ایسوسیٹ لینگویج، انگلش کو ایسوسیٹ لینگویج کیا گیا ہے آرٹیکل 343(2) کے تحت. تو اس کے حساب سے کیا ہے سوال یہ والا ہونا چاہیے، اس کا صحیح جواب سرکاری زبان کہا گیا، آفیشیل لینگویج کہا گیا اردو کو، ہندی کو. ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیں، آموزش میں زبان کی مرکزیت کا مطلب کیا ہے؟ آموزش میں زبان کی مرکزیت، زبان مرکز میں ہو. دوسرے مضامین کی آموزش میں زبان کا ایک رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آموزش میں زبان کی مرکزیت کا کیا مطلب ہے؟ آموزش مطلب لرننگ میں زبان کے لینگویج سینٹرزم، یعنی لینگویج کو آپ سینٹر میں رکھتے ہو. تو زبان کی مرکزیت کا کیا مطلب ہے؟ تو زبان کی مرکزیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مضمون کو آپ پڑھو گے وہ کسی نہ کسی زبان میں ہی ہوگا. تو کسی بھی مضمون کو پڑھنے کے لیے زبان کا رول بہت اہم ہے، یہی اس کا مطلب ہے. دوسرے مضامین کی آموزش میں زبان کا ایک رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے نا. یہی زبان کی مرکزیت کا مطلب ہے. زبان کے آموزش میں مضامین کے مواد کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، مضامین کے مواد کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے. مواد کو کیوں مرکزیت حاصل ہوگی؟ تو پھر زبان کی مرکزیت کہاں گئی؟ تو مواد کی مرکزیت کی بات ہو گئی، ہے نا. زبان اور مواد کی آموزش الگ الگ ہوتی ہے. جب الگ الگ ہوتی ہے کہ آموزش، زبان کی آموزش اور مواد کی آموزش الگ الگ ہوتی ہے، یہ کیسی بات ہے نا. تو آپشن صحیح نہیں ہے. کسی مضمون کے مواد کو پڑھانے والے کو زبان کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ تو اور پتہ نہیں کیا کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو صحیح جواب اس کا جو ہے یہ ہے نمبر 1 کہ دوسرے مضامین کی آموزش میں زبان کا ایک رول ہوتا ہے. مطلب زبان کی مرکزیت کا مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ بھئی زبان مرکز میں ہے. یعنی آپ کوئی بھی اگر ایک تو زبان کی کلاس ہے، زبان کی کلاس کے علاوہ جو آپ دوسری کوئی بھی مضمون پڑھیں گے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں زبان شامل ہوگی نا. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زبان میں وہ کتاب ہوگی تو زبان آپ کی وہاں سے بھی ہوگی. تو ہر کسی بھی مضمون کو پڑھیں گے اس میں زبان کا ایک رول، ایک کردار ہوتا ہے. تب اسی کی مدد سے آپ پھر کوئی دوسرے مضمون کو سیکھ پاتے ہیں. اسی کو ہم LAC بھی کہتے ہیں، لینگویج اکراس کیریکولم،
ہے نا، اور بھی کئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سوال کا جواب جو ہے آپ کو آپشن نمبر 1 ہو گیا. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، اور جو کہ ہمارے اس پورے 100 کوشچن کا آخری سوال ہے. ٹھیک ہے، ماہرین لسانیات کے مطابق درج ذیل میں سے کون سے بیانات درست ہیں؟ کیا کہا؟ زبان کا اکتساب فطری اور تحت شعوری عمل ہے. اب یہ میں نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اچھا چلیے یہاں لکھ دیا میں نے. ہاں، زبان کا اکتساب اور کبھی کبھی حصول کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حصول کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے آئے تھے. تو زبان کا اکتساب کہہ لیں یا حصول کہہ لیں، تو زبان کا اکتساب اس کو ہم لینگویج ایکویزیشن کہتے ہیں، اور انگلش کا ٹرم ایکویزیشن ہی رہتا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے، اور زبان کے آموزش کا جو یہ ٹرم ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں لینگویج لرننگ کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب یہ لینگویج ایکویزیشن کیا ہوتا ہے؟ فطری عمل ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. غیر شعوری طور پہ ہوتا ہے، یہ بھی صحیح بات ہے. تو آپ یہاں سے میچ کیجئے اس کو کہ زبان کا اکتساب یعنی ایکویزیشن، لینگویج ایکویزیشن جو ہوتا ہے وہ فطری عمل ہے، تحت شعور یا غیر شعوری طور پہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، یہ والا آپشن صحیح ہے. زبان کی آموزش دانستہ اور شعوری طور پہ ہوتی ہے. آموزش یعنی لرننگ جب آپ کریں گے تو آپ اس چیز کو دانستہ طور پہ اور شعوری طور پہ کریں گے. بالکل صحیح بات ہے نا، یہ بھی صحیح ہے. زبان کی آموزش فطری اور تحت شعوری طور پہ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے اسی کو میچ کر دیا. زبان کی آموزش فطری نہیں ہوتی ہے، یہ تو غیر فطری طریقے پہ دانستہ طور پہ آپ کو کرنا ہوتا ہے. زبان کا اکتساب دانستہ اور شعوری طور پہ ہوتا ہے. اکتساب دانستہ طور پہ نہیں ہوتا ہے نا. اکتساب کیا ہوتا ہے؟ فطری طور پہ ہوتا ہے اور غیر شعوری طور پہ ہوتا ہے. تو سی اور ڈی غلط ہے. تو کیا ہو گیا؟ اے اور بی، یہ والا آپشن اس کا صحیح ہے. اگر آپ کو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ زبان کے اکتساب اور زبان کے آموزش میں فرق کیا ہے. زبان کے اکتساب جب بھی ہوگا ایک فطری ماحول پیدا ہوگا اور زبان سیکھنے کا، اور اس فطری ماحول میں آپ زبان کو سیکھ لیں گے، اور غیر شعوری طور پر زبان کو سیکھتے چلے جائیں گے. تو یہ آپ کو زبان کا اکتساب یعنی لینگویج ایکویزیشن ہوگا. اور زبان کی آموزش جو ہوگی یہ آپ کو فطری طور پہ نہیں، غیر فطری طور پہ، یعنی آپ کو جان بوجھ کے اور دانستہ طور پہ آپ کو سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا، اور پھر آپ شعوری طور پہ اس کو سیکھو گے. پھر کوئی آپ کو پڑھائے گا، قواعد بتائے گا، کتابیں پڑھائے گا، تو اس طریقے سے شعوری طور پہ آپ اس کو سیکھو گے. تو یہ لینگویج لرننگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ہمارے 100 سوالوں کا جو سلسلہ تھا یہ پورا ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو. ہماری یہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں. اور ایگزام کا ڈیٹ آ چکا ہے، تقریباً 28 دسمبر سے پیپر شروع ہونے والا ہے. تو اس سے پہلے آپ ہمارے ان تمام ویڈیوز کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، اور دیکھیں اس طریقے سے کہ قلم کاپی لے کے بیٹھیں، اور جو اس کے امپورٹنٹ جو یہ ہے ٹرم ہے خاص کر کے، آپ اسے لکھ کر کے 2-4 مرتبہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جو بھی دوسرے جیسے اردو کے ساتھ اگر آپ نے انگلش لیا ہے تو انگلش پیڈاگوجی پڑھا ہوگا، تو اس سے میچ کر کے اسے لے کے چلیں گے تو بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ پائیں گے. چونکہ پریشانی اردو میں یہ ہے کہ سوال انگلش میں بنتے ہیں، پھر انگلش والے سوالات کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پیڈاگوجی کا سوال بنایا جاتا ہے. تو بہت ساری دفعہ الفاظ اردو کے اندر جو ٹرم ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اردو کتنی بھی اچھی آپ کی ہو، آپ پتہ چلا کہ سوال پڑھتے پڑھتے پریشان ہو جائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، سوال ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو جواب کیا دیں گے. تو یہ پریشانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اصطلاحات آپ اس کو سمجھ کر کے اپنے ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے دوستو، تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویڈیو میں ملیں گے. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.